تم نے مجھے اس دن کیوں نہ بتایا کہ تم جامع مسجد میں تقریر کرنا چاہتے ہو؟ اس وقت یہ بات میرے ذہن میں تھی۔ اگر میری جگہ ہوتے تو شاید ایسے معاملات میں کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت محسوس نہ کرتے۔ مجھے ڈر ہے کہ تم خلیفہ کے متعلق کوئی گستاخی نہ کر بیٹھو، لیکن میں اس کے برعکس یہ سمجھتا ہوں کہ اس تقریر سے خلیفہ اور آپ کی بہت بڑی خدمت سر انجام دوں گا۔ طاہر نے وزیراعظم کے اصرار پر وہی کھانا کھایا۔ دسترخوان پر قاسم بھی موجود تھا۔ اس نے بے توجہی سے خوارزم کے متعلق چند سوالات پوچھے، اور جب طاہر وزیراعظم سے رخصت ہوا تو قاسم برآمدے تک چلوانے کے لیے آیا۔ طاہر کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے اس نے طنزاً سوال کیا، کیا آپ نے اس سے قبل کسی بڑے مجمع میں تقریر کی ہے؟ میں صرف ایک سپاہی ہوں، طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ محل سے باہر عبدالعزیز عبدالملک نہایت بے چینی سے طاہر کا انتظار کر رہے تھے۔ عبدالعزیز نے اسے دیکھتے ہی کہا، آپ نے سخت غلطی کی، ہمیں ڈر تھا کہ وزیراعظم آپ کو خطرناک سمجھ کر حراست میں نہ لے لے۔ طاہر نے کہا، ڈر تو مجھے بھی تھا، لیکن مصلحت اسی میں تھی کہ میں انہیں کل تک اپنے متعلق غلط فہمی کا شکار نہ ہونے دوں، ورنہ وہ مسجد کے دروازے پر پہرا لگا دیتے۔ جمعہ کی نماز کے بعد ایک نوجوان نے ممبر پر کھڑے ہو کر حاضرین سے طاہر بن یوسف کو متعارف کرایا۔ طاہر تقریر کے لیے اٹھا۔ اتنے بڑے ہجوم کے سائے میں وہ پہلی بار کھڑا تھا۔ قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کے بعد اس نے جھجکتے ہوئے تقریر شروع کی۔ بغداد کے لوگ آئے دن مناظروں اور جلسوں میں بڑے بڑے جادوبیان مقررین کی تقریر سن چکے تھے۔ تھوڑی دیر وہ بے توجہی سے بیٹھے رہے اور آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے۔ اس جلسے میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو بغداد کی سب سے بڑی مسجد کے ممبر پر کسی اجنبی کا کھڑا ہوا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ ایسے عوام بھی تھی جو محسوس کر رہے تھے کہ کاش آج بھی کوئی مناظرہ ہوتا۔ ایک مشہور عالم نے نہایت بولے انداز میں اٹھ کر کہا، آپ برائے کرم بیٹھ جائیں اور اس شخص کو بولنے کا موقع دیجیے جو ترکستان سے آیا ہے۔ اس پر بعض لوگ ہنس پڑے، لیکن طاہر پر اس مذاق کا غیر متوقع اثر ہوا۔ اس نے ایک ثانیہ خاموش رہنے کے بعد پھر تقریر شروع کی۔ میری دوست، یہ جگہ مذاق کے لیے نہیں، تاہم میں تمہاری زندہ دلی کی داد دیتا ہوں۔ کاش تم میدان جنگ میں بھی اس قدر زندہ دلی کا ثبوت دے سکو۔ میں یہاں اپنی تقریر کی داد لینے کے لیے نہیں آیا۔ میں مقرر ہوں نہ داستان گو۔ میرے پاس آپ کی تفریح کا کوئی سامان نہیں۔ میں صرف ایک الجی ہوں ترکستان کے ان فرزندان اسلام کا جن کی کھوپڑیوں سے تاتاری اپنی فتح کی یادگار تعمیر کر رہے ہیں۔ میں ان دختران اسلام کا الجی ہوں جن کی عصمت کے رکھوالے خاک اور خون میں تڑپ رہے ہیں، اور اب ان کی آخری امید تم ہو۔ میرے پاس قہقہے نہیں، آنسو ہیں۔ اپنی جادو بیانی پر ناز کرنے والوں، قوم کو لوریاں دے کر سلانے کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ میں تمہیں موت کی نیند سے جگانا چاہتا ہوں، میری باتیں کان کھول کر سنو۔ طاہر کی آواز اب بلند ہو رہی تھی، رک رک کر بولنے والی زبان میں اب پہاڑی ندی کی سی روانی آ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگ اس پہاڑی ندی میں ایک دریا کا تموج محسوس کرنے لگے، وہ دریا جس میں بننے کے بعد دیگرے ٹوٹ رہے ہوں۔ لوگ ایک رو میں بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ ماضی کے نقاب اٹھا کر اس بھولی ہوئی منزل کی طرف اشارہ کر رہا تھا جہاں سے صحرا نشینان عرب تصویر عالم کا ارادہ باندھ کر نکلے تھے۔ تاریخ کے اوراق الٹ کر ان مجاہدین کی داستان سنا رہا تھا جنہوں نے مشرق و مغرب میں اسلام کا بول بالا کیا تھا۔ وہ مستقبل کے پردوں میں چھپے ہوئے طوفان کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور وہ لوگ دم بہت ہو کر سن رہے تھے۔ بعض کی آنکھیں پرنم تھیں۔ ایک نوجوان بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کر رہا تھا۔ طاہر کہہ رہا تھا، قوم کے دامن پر بدبختی کی سیاہی آنسوؤں سے نہیں، خون سے دھوئی جاتی ہے۔ یاد رکھو، جس قسم کی زندگی تم بسر کر رہے ہو وہ فطرت کے ساتھ ایک مذاق ہے، اور فطرت اپنے ساتھ مذاق کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتی۔ مسلمانوں کی نشانی تھی کہ وہ کفار کے مقابلے کے لیے ایک سیسہ پلائی دیوار بن جاتے تھے، لیکن آج جب کہ کفر تمہارے خلاف اپنی تمام طاقتیں منظم کر رہا ہے، تمہارے عالم تمہیں بغداد کے چوراہوں پر جمع کر کے ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس پر ایک شخص جو بغداد کے ایک گروہ کا نامور مناظر سمجھا جاتا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلایا، میں بحسب ادب و احترام یہ پوچھنے کی جرات کرتا ہوں کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟
طاہر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں ایک مسلمان ہوں۔ کس قسم کا مسلمان؟ اس نے پھر سوال کیا۔ طاہر نے جلا کر جواب دیا، تم 300 سال سے مسلمانوں کی قسمیں گن رہے ہو، لیکن آج تک اصلی اور نقلی سچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دوسروں کو اسلام کی کسوٹی پر نہیں پرکھتے، بلکہ تم میں سے ہر ایک نے اپنے لیے علیحدہ کسوٹیاں بنا رکھی ہے، اور ان کسوٹیوں پر تمہاری اپنی ذات کے سوا کوئی پورا نہیں اترتا۔ میرے عزیز، ہو سکتا ہے کہ میں ایک کم علم آدمی ہونے کی صورت میں تمہاری طرح نہ سوچ سکوں، خیالات کے پر لگا کر تمہارے ساتھ بلند فضاؤں میں پرواز نہ کر سکوں، اور دوسروں کا ایمان پرکھنے کے لیے جو کسوٹی تم نے بنائی ہے میں شاید اس پر پورا نہ اتر سکوں، اور میری طرح اور بھی لاکھوں مسلمان شاید اس کسوٹی پر پورے نہ اتر سکے۔ لیکن اگر تم خوارزم کے کسی میدان میں میرے ہم رکاب ہوتے اور وہاں یہ سوال کرتے کہ میں کسی قسم کا مسلمان ہوں، تو میں تمہیں یہ جواب دیتا کہ سامنے چند قدم پر مومن کے ایمان کی کسوٹی موجود ہے۔ اگر میں کفار کے تیروں کی بارش میں مسکرا سکوں، ان کی تلواروں کے سامنے میں کلمہ پڑھ سکوں، اگر موت کا خارشارہ کے قریب دیکھ کر میرے ہاتھ متزلزل نہ ہو تو سمجھ لینا کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر میرا جسم کفار کے گھوڑوں کے پاؤں تلے روندا جا رہا ہو، اور اس وقت موت میں بھی میرے منہ سے یہ دعا نکل رہی ہو کہ یا اللہ اپنے محبوب کی امت کا جھنڈا بلند رکھیو، تو سمجھ لینا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ میرا بھائی، برا نہ ماننا، مومن کے ایمان کی کسوٹی وہ نہیں جسے تم ہر روز بغداد کے چوراہوں میں رکھ کر بیٹھ جاتے ہو۔ نہیں، مومن کے ایمان کی کسوٹی میدان جہاد ہے، جہاں ہر مسلمان کا خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے، خواہ وہ سنی ہو، خواہ شیعہ ہو، خواہ حنفی ہو، خواہ مالکی ہو، خواہ آپ جیسا روشن خیال عالم ہو، خواہ میرے جیسے کم علم۔ دارالامان میں اگر تم لوگ 1000 سال اور بھی مناظرے کرتے رہو تو بھی یہ ثابت نہ کر سکو گے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ لیکن میں نے پوکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے کے مسلمان کے لیے اپنی ڈال تھا۔ حملے کے وقت ان کا نعرہ ایک تھا، شہادت کے وقت ان کا کلمہ ایک تھا، وہ سب ایک ہی قسم کے مسلمان تھے۔ وہاں میدان سے باہر میں نے کئی قسم کے مسلمان دیکھے، ہم میں وہ بھی ہے جو ایک کہتے تھے طاقتور دشمن سے جہاد جائز نہیں، ہم میں وہ بھی ہے جو دشمن کا نام سن کر بھاگ جاتے ہیں، وہ بھی ہے جو اپنی ذات کو چنگیز خان کی نظر کرم کا مستحق بنانے کے لیے عالم اسلام کو تاتاریوں کے پاس فروخت کر رہے ہیں۔ اور تمہارے اس شہر میں بھی جہاں ہر عالم کو دوسرے کا ایمان ناپنے کی فکر ہے، اونچے ایوانوں میں رہنے والوں کی ایک ایسی جماعت موجود ہے جو ترکستان پر تاتاریوں کی یلغار کی حمایت کرتی ہے۔ میرے عزیز اور بزرگوار، شاید مجھے بغداد میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے دوبارہ تقریر کرنے کا موقع نہ ملے۔ میری باتیں کان کھول کر سینے اور میرا پیغام ہر اس شخص تک پہنچا دیے جسے قوم کے مستقبل کا تھوڑا بہت خیال ہے۔ تاتاریوں کا سیلاب معمولی سیلاب نہیں، اور اس وقت دولت خوارزم اس سیلاب کے سامنے آخری چٹان ہے۔ اگر یہ چٹان نابود ہو گئی تو یہ نہ سمجھو کہ یہ سیلاب وہیں رک جائے گا، اس کی سرکش لہریں کسی دن بغداد کے بلند ایوانوں کو بھی متزلزل کر دے گی۔ اگر ہم نے غفلت کی تو صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ اسلام مٹا دیا جائے گا، اسلام مٹنے والی چیز نہیں، یہ خدا کا دین ہے۔ اگر تم اس کی حفاظت نہ کر سکے تو خدا کسی اور قوم کو اس کی حفاظت کے لیے منتخب کر لے گا۔ یہ ایک ایسا سفینہ ہے جس پر کوئی طوفان غالب نہیں آ سکتا، یہ ہمیشہ تیرتا رہے گا۔ اگر تم خدا کے اس سفینے کو چھوڑ کر دوسری کشتیوں پر سوار ہو گئے تو تم خود ڈوب جاؤ گے اور دوسری قوم اس سفینے پر سوار ہو جائیں گی۔ تمہاری کامیابی کا راز اجتماعی جدوجہد میں ہے، اور اجتماعی جدوجہد کی ضرورت اس وقت سے زیادہ کبھی نہ تھی جب کہ کفر کی تمام طاقتیں تمہیں ہستی سے مٹانے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بغداد کے اونچے ایوانوں میں رہنے والے بعض لوگ خوارزم کے خلاف تاتاریوں سے ساز باز کر چکے ہیں۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا، ہم ان کے نام سننا چاہتے ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، میں صرف سازش سے متعلق جانتا ہوں، ابھی تک کسی خاص شخصیت کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا، لیکن اب ہم پر ایسا وقت آ رہا ہے کہ چھپے ہوئے منافقین کھلے بندوں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ سلطنت کے وہ امراء جو یہاں موجود ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خلیفۃ المسلمین کے سامنے صحیح صورتحالات پیش کریں۔ اس وقت تاتاریوں کے مقابلے کے لیے خوارزم کا ساتھ نہ دینا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ حالات کا مطالبہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کرے، اس کے بعد منافقین
منافقین کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ خود بخود میدان میں آ جائیں گے۔ وہ کوشش کریں گے کہ ہمارا گلا گھونٹ کر ہماری آواز دبا دی جائے۔ وہ تاتاریوں کے حق میں اور خوارزم کے مسلمانوں کے خلاف فتوے شائع کرائیں گے۔ میرا کام تمہیں ایک راہ دکھانا ہے، اب چلنا یا بیٹھ جانا تمہارا کام ہے۔ اگر تم منظم ہو جاؤ تو مجھے یقین ہے کہ خلیفۃ المسلمین جو آنے والے خطرات سے بے خبر نہیں، فوراً اعلان جہاد کریں گے۔ سر دست میں یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ بغداد میں سے وہ کون ہے جو تاتاریوں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ اس سے قبل میں خلیفہ اور وزیر اعظم کی طرف سے کسی اعلان کا انتظار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور مجھے یہ امید ہے کہ یہ اعلان جہاد کے متعلق ہوگا، ورنہ میں وثوق سے یہ کہہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم اسلام کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں۔ سر دست آپ میں سے جو لوگ تاتاریوں کے خلاف خوارزم کے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، وہ مجھے اپنا ایک رفیق کار سمجھے۔ اگر وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی کسوٹی پر ان کا رنگ کیسا اترتا ہے تو خوارزم کے میدان ہم سے دور نہیں۔ سازش۔ چند دن بعد وزیر اعظم کے محل کے ایک کشادہ کمرے میں امراء سلطنت تازہ صورتحالات پر تبصرہ کر رہے تھے۔ طاہر کی تقریر موضوع بحث تھی۔ ایک عہدیدار نے کہا، وہ ایک دیوانہ ہے، اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسے گرفتار کر لیا جائے، اور جب خلیفہ کا حکم بھی یہی ہے تو ہمیں سہل انگاری سے کام نہیں لینا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، اس نے کسی ایک شخص پر الزامات نہیں لگائے، لیکن بغداد کی نظر میں ہم سب مجرم ہیں، اس کا تدارک فوراً ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بغداد کے خیر فرقے کے افراد اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 40 برس میں سے میں نے شیعہ اور سنی کو ایک ساتھ چلتے نہیں دیکھا، لیکن اب یہ سنا ہے کہ ان کے مکان کے ایک دروازے پر شیعہ پہرا دے رہا ہے اور دوسرے پر سنی۔ گزشتہ شب چونکہ مامونیہ میں مناظرہ ہونے والا تھا، میں خود وہاں موجود تھا۔ اس نے قبل از وقت وہاں پہنچ کر تقریر شروع کر دی، اور شاید گزشتہ 2 صدیوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ ایک شخص تمام فرقوں کو کوس رہا تھا اور سامعین خاموش تھے۔ اور جب اس نے یہ سوال کیا کہ تم اب بھی لڑنا چاہتے ہو تو اکثر نے نفی میں جواب دیا، اور اس کی تقریر کے بعد سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ شیعہ اور سنی ایک دوسرے سے بغلگیر ہو رہے تھے، اس لیے ہم اسے دیوانہ کہہ کر اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے۔ اگر اسے اس وقت گرفتار کیا گیا تو بغداد کے عوام ہمارے متعلق یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہم واقعی کسی سازش کے انکشاف سے ڈرتے ہیں۔ اور مجھے خدشہ ہے کہ وہ پرامن طریقے سے گرفتار ہونے کے لیے تیار بھی نہ ہوگا۔ تمہیں جلد بازی کی بجائے تدبر سے کام لینا چاہیے۔ نیا وزیر خارجہ محلب بن داؤد، جو اس سے قبل وحید الدین کا نائب رہ چکا تھا،